الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا خوف کھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں، یعنی علماء ہی وہ ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت اور تقوی ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک خوف اور خشیت اور تقوی کا کس قدر بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ یہ علماء کی صفت خاصہ ہے۔ علماء کی صفت خاصہ کے طور پر اس کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف اور خشیت اللہ کے نزدیک بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کو یہاں پر علماء کہا گیا ہے۔ علماء کا ترجمہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی جانکاری رکھنے والے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی جانکاری رکھتے ہیں، اللہ کے عارف ہوتے ہیں، وہی دراصل اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ دو باتیں قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک خوف اور خشیت کا مقام بلند، اور دوسرے یہ کہ یہ انہی کو دولت حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے بندے اللہ کی پہچان اور اللہ کی جانکاری رکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی اور اس کے مقام اور مرتبے کی، اس کا ذکر تو بے شمار آیات کے اندر ہے اور بے شمار احادیث کے اندر بھی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، خشیت کے ساتھ رہنا، یہ وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دیا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام بھی بتایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر خوف خدا سے دل عاری اور خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے ڈر اور خوف سے دل عاری اور خالی ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر شیطان اپنا اڈا بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اسی اڈے سے اپنے میزائل پھینکتا رہتا ہے، اپنے تیر مارتا رہتا ہے، انسان کو تباہ کرنے کی فکر کرتا ہے، گویا کہ وہ ہمارے ہی دل کو بیس بنا لیتا ہے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہم کو غارت کرنے کے لیے، ہم کو اجاڑنے کے لیے، اور ہمیں جہنم رسید کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر وہاں موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں تو شیطان اڈا بنا لیتا ہے، اور وہاں سے آپ کے دل کے اندر برائیاں ڈالتا ہے، یہ برائی کرنا ہے، یہ برائی کرنا ہے، اور اس برائی کو روکنے کے لیے آپ کے پاس خوف نہیں ہے،
اگر خوف ہوتا تو وہ 1000 میزائل آپ پر ڈالتا، لیکن خوف خدا اس کے تیروں کو ناکام کر دیتا، خوف خدا اس کے میزائل کو ناکام کر دیتا، اس کے حملوں کو ناکام بنا دیتا، اس سے کہ آپ کے پاس خوف خدا کی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ یہ خوف خدا کی طاقت جس کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ شیطان کے حربوں اور شیطان کے حملوں اور شیطان کے تیروں اور شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں، ان سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ جو چاہے آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی پر برائی، برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے نہیں، اور شیطان اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اب وہ ہر قسم کی برائی میں انسان کو لگاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب خوف ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے ایک آیت سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس آیت میں غور کیجئے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، مقام ربہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ جاتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ ڈر جس آدمی کے دل میں آ جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا، خواہشات، لذات، برائیوں سے بچاتا ہے۔ دونوں کا ربط دیکھیے، معطوف علیہ ہے یہ دونوں۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، معلوم ہوا کہ خوف آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے، یعنی جب خوف آتا ہے تو انسان اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے، خواہشات سے بچاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہیں پر ایک اور نکتہ سمجھ لیں، اگر کسی آدمی کے دل میں بظاہر خوف تو لگ رہا ہو، لیکن اس کا خوف اسے برائیوں سے نہ بچاتا ہو، یہ شیطانی خوف ہے، ربانی خوف نہیں ہے۔ خاص طور پر طلباء سے گزارش کرتا ہوں، غور کرو اس بات پر کہ یہاں پر تو اللہ کیا کہہ رہے، جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ نفس کو اپنے ہوا سے بچا لیتا ہے۔ ہوا مانی خواہشات سے بچا لیتا ہے۔ معلوم ہوا خوف کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ نفس کو خواہشات کے پھندے میں پھنسنے سے بچا لے، تب وہ خوف ہے، معتبر خوف ہے۔ لیکن اور ایک خوف بھی ہوتا ہے، وہ جھوٹا خوف، یعنی دل میں سے لگ رہا میں ڈر رہا ہوں، مجھے بہت اللہ کا خوف ہے، یوں ہو رہا ہے، لیکن جب گناہ کا نمبر آتا ہے سب پیچھے چھوڑ کر گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ سمجھیے کہ یہ خوف غیر معتبر خوف ہے، اس خوف کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، اور اس خوف کا کوئی درجہ نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی طالب علم کے ذہن کے اندر یہ طالب علمانہ شبہ پیدا ہو کہ یہ خوف بھی ہو اور پھر گناہ میں چلے، ایسا کیسا ہوگا؟ جی جھوٹا خوف بھی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم نا، جھوٹی بھوک، کبھی کبھی جھوٹی بھوک لگتی ہے، یعنی ابھی کھانا کھایا ہے،
کھانا کھا کر آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، پورا ہضم بھی نہیں ہوا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ ارے بھائی کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، تو پھر بھوک کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھوک جھوٹی بھوک کہلاتی ہے۔ جیسے جھوٹی بھوک ہوتی ہے اسی طرح ایک جھوٹا خوف بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے خوف کی تعریف یہ ہے کہ جو ڈر اللہ سے، گناہوں سے انسان کو نہ بچائے وہ جھوٹا خوف، اور جو خوف گناہوں سے انسان کو بچا لے وہ سچا خوف۔ اب آئیے اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ شیطان کا ایک جملہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ طلبہ خاص طور پر غور کر لو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر 2 جگہ پر شیطان کا ایک جملہ نقل کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کس کا جملہ؟ جنید بغدادی کا نہیں ہے، صدیق اکبر کا بھی نہیں، عمر بن خطاب کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا نہیں، کسی پیغمبر کا نہیں، کسی ولی کا نہیں۔ یہ تو شیطان مردود کا جملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، دیکھو تاکید بھی کر رہا ہے اس میں، انی بلا شک و شبہ میں اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، اس اللہ سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ قرآن میں نقل کیا گیا ہے۔ سورہ حشر میں بھی یہ جملہ ہے اور اسی طرح سورہ انفال میں بھی یہ جملہ ہے۔ 2 جگہ پر یہ جملہ اللہ نے نقل کیا شیطان کا، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، رب العالمین کا مجھے بڑا خوف ہے، تو پھر بھی وہ شیطان کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی اللہ سے ڈرنے والا تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب قرآن کی بایت تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے، عالم۔ یہاں تو اللہ نے تعریف کی اور یہاں شیطان کا جملہ نقل کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ شیطان نے جو کہا انی اخاف اللہ، اس کی مختلف باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے جھوٹ کہا۔ کیا کہا؟ جھوٹا دعویٰ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، کہتے ہیں مجھے اللہ کا بہت ڈر ہے، ڈر کر اس کے باوجود دھوکے بازی، اس کے باوجود بہت ساری برائیوں میں رہتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ محض خوف کا ہونا، جو خوف کے انسان کو گناہ سے نہ بچائے، یہ معتبر نہیں ہے۔ یہاں ایسے ہی خوف تھا، اس کا خوف تو تھا، لیکن اس کے باوجود گناہ سے بچا نہیں سکا اس کا وہ خوف، بلکہ گناہ میں برابر رہا، آج تک بھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود گناہ میں مبتلا رہتا ہے بلکہ ساری دنیا کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محض خوف کا ہو جانا یہ معتبر نہیں، وہ خوف ہونا چاہیے جو خوف کے انسان کو گناہ سے بچا لے اور گناہ میں حائل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، تو ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ کے نبی کی یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ یاد ہے دعا؟
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہمیں اپنے خوف میں سے اتنا عطا کر دے، چھوٹا موٹا نہیں۔ اللہ کے نبی کیا مانگ رہے؟ اللہم اقسم لنا، اے اللہ ہم کو عطا کر دیجئے۔ کیا عطا کر دیجئے؟ من خشیتی کا، آپ کے خوف میں سے اتنا حصہ، ما تحول به بیننا وبین معاصیک، جو ہمارے اور آپ کے گناہوں میں حائل ہو جائے، یعنی ہم گناہ نہ کر سکیں، اتنا ڈر ہمارے دل میں آ جائے کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ چھوٹا موٹا خوف نہیں بلکہ اتنا خوف ہم کو عطا کر دیجئے کہ وہ خوف ہم کو آپ کے گناہوں سے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خوف برائے نام خوف، وہ خوف تو شیطان کو بھی تھا، دوسرا وہ خوف جو خوف معتد بھی مقدار میں ہوتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے، اتنا ہونا چاہیے، اگر اتنا نہیں ہے تو پھر وہ خوف معتبر خوف نہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگو تو اتنا خوف مانگو جو خوف کے انسان کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچا دے۔ وہی یہ دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ کبھی خوف زیادہ بھی ہو جاتا ہے کسی کو، کم ہو تو وہ شیطانی خوف، جیسے کہ ابھی عرض کر چکا ہوں، جو گناہ سے نہیں بچا رہا ہے خوف، لیکن گناہ کا موقع آیا تو گناہ کر رہا ہے، ڈر بھی ہے گناہ بھی ہے، ڈر بھی ہے گناہ بھی ہے، یہ خوف معتبر خوف نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا خوف ہو جائے کہ اس خوف کی وجہ سے وہ کوئی کام دھام ہی نہ کر سکے، اللہ کا اتنا خوف آ گیا، اس قدر اس کے اندر اللہ کا خوف آیا کہ اس خوف کی وجہ سے بس جناب عقل بھی سوخت ہو گئی اور ہوش باقی نہ رہا، ڈر اتنا آ گیا، گھبراہٹ اتنی آ گئی۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتا رہے کہ بھائی زیادہ بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، کم بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا خوف ہونا چاہیے جس خوف سے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ زیادہ ہوگا تو کام کے قابل نہ رہے گا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، اللہ کا ڈر اتنا آ گیا کہ اس ڈر اور خوف کے مارے وہ تو کسی کام کر ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف مانگا تو مقدار کے ساتھ میں مانگا۔ دیکھ رہے اللہ کے نبی کا کلام کیسا ہوتا ہے، اس کی بلاغت، اسی کو کہتے ہیں بلاغت، کہ اس کے اندر ایسے الفاظ کی رعایت، کیسا مانگے، کتنا مانگے، کیا مانگے، سب کی رعایت اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ بے تحاشا، اسے کہ دعا مانگنے کا بھی سلیقہ چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار جو ہے فقر فاقے سے تنگ آ گئے تھے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ فقر فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام فرما دیجئے گا، اللہ 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام کر دیجئے گا۔ رو رو کر دعائیں مانگنے لگے، دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد جب دعا کر کر کہیں باہر نکلے، پیچھے سے پولیس والے آئے، آ کر کہا کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے، چلو، لے جا کر ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا نا، ان کے اوپر الزام لگایا، لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اب قید خانے میں ہیں بیچارے پریشان
اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرا کوئی قصور تو نہیں، پھر بھی مجھے یہاں لا کے ڈال دیا گیا ہے، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کئی دنوں کے بعد الہام ہوا کہ بھائی یہ جو تم کو یہاں لا کے رکھا گیا ہے اصل میں تمہاری دعا قبول کر کے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ تم نے دعا کی تھی 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام کر دو، اب 2 روٹی 2 بوٹی قید خانے میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ مل رہی نا، کھانا وقت پہ مل رہا ہے، پہلے نہیں مل رہا تھا۔ اور تنگ آ کر تم نے دعا کی تھی کہ اللہ 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام کر، ہم نے انتظام کر دیا، پولیس والے آئے لے جا کے قید خانے میں ڈال دیا، اب روٹی 2 بوٹی کا انتظام ہو گیا۔ اب بیچارے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ ایسا میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں اگر تم یہ دعا کرتے اے اللہ عزت کے ساتھ، کیسا؟ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بھلائی اور خیر کے ساتھ مجھے 2 روٹی 2 بوٹی عطا فرما، تو اس کا دوسرا انتظام کیا جاتا۔ معلوم ہوا دعا بھی سیکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر تو کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں دعاؤں میں زیادہ تر اللہ کے نبی کی دعاؤں سے استمداد کرو، دعاؤں کو لو اور اسی کو دعا بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرو، اس لیے کہ ایسی رعایت دعاؤں کے اندر تو کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے سکھایا اے اللہ ہمیں اتنا خوف عطا فرما دیجئے کہ جس خوف سے ہم گناہ سے بچ جائیں، اتنا کم بھی نہ ہو خوف جیسے کہ شیطان کا خوف تھا کہ گناہ سے بچا ہی نہیں، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو جائے جس سے ہوش اور عقل باقی ہی نہ رہے اور انسان کسی قابل نہ رہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو پھر ایسا آدمی کیا کام کر سکتا ہے؟ ایسا بھی خوف نہ۔ اسی طرح جیسے خوف اس کے اندر اعتدال چاہیے، اسی طرح اللہ کی محبت میں بھی اعتدال چاہیے۔ اللہ کی محبت ہو، اتنی چھوٹی سی مقدار میں محبت ہے، تہجد کو کیا جگاتی، بیچارے کو فرض بھی پڑھنے کے لیے نہیں جگاتی، اتنی چھوٹی محبت ہے۔ چنگاری، اللہ کی محبت کی چنگاری، لیکن اتنی چھوٹی چنگاری وہ تہجد کو کیا اٹھائے گی، اور تو فرض کو بھی جگاتی نہیں اسے۔ لیکن اگر وہ ذرا بھڑک جائے نا، اللہ کی محبت کی چنگاری ذرا بھڑک جائے تو بھڑکنے کے بعد کیا مجال ہے، فرض تو فرض، اس کا تہجد چھوڑ جائے، وہ اسے جگاتی رہتی ہے، وہ بھڑکتی رہتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اسے تڑپاتی رہتی ہے، اللہ کے نام کے لیے تڑپاتی رہتی ہے، نماز کے لیے تڑپاتی رہتی ہے، اندر 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 آگ لگتی رہتی ہے۔ یہ آگ ہے اللہ کی محبت کی آگ، یہ آگ تو بڑی بھاری چیز ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر چنگاری کی طرح ہو تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی محبت کی چنگاری تو ہر مومن کو ہے، اسے کہ جو بھی مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ضرور محبت کرتا ہے، لیکن اتنی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھڑکتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک چھوٹا درجہ ہے محبت کا، ناکافی ہے، وہ ایک اس سے بڑا درجہ ہے درمیانی، وہ مطلوب ہے، اور ایک اس سے بھی آگے ہے، وہ جب آ جائے تو انسان کا ہوش ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ایسی محبت آئی، ایسی محبت آئی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں
اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ لیلاؤں کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، تو بعض اللہ کے نیک بندے مولا کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اعتدال میں رہے تو یہ دیوانہ بڑا فرزانہ ہوتا ہے، یہ دیوانہ بڑا فرزانہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا دیوانہ جو عقل بھی اس کی ٹھکانے پر ہو، اس کا دل بھی ٹھکانے پر ہو، ہوش دل دماغ سب برابر کام کر رہے ہو، وقت وقت پر ہر چیز کو کرتا جا رہا ہو، ارے بھائی یہ اللہ کا وہ دیوانہ ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی فرزانہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بہت محبت ان کو آئی، اتنی آئی اتنی آئی اتنی آئی کہ ہوش اڑ گئے، ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ مجذوب۔ کبھی خوف کی وجہ سے مجذوب ہو جاتے ہیں اور کبھی محبت کی وجہ سے مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ عقل سوخت ہو گئی، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو گیا کہ عقل ٹھکانے پہ نہ رہی، ایسے لوگوں کا نام ہے مجذوب۔ مجذوب کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے خوف خشیت یا اللہ کی محبت اور عشق میں بہت آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے عقل و ہوش کام کے نہیں رہتے، ایسے بندے معذور کہلاتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مجذوب ہونا کمال نہیں، مجذوب ہونا کمال نہیں۔ کوئی نبی مجذوب ہوا؟ سنا آپ نے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ایک ایسے بھی پیغمبر تھے کہ وہ مجذوب تھے؟ نہیں، مجذوب نہیں ہوتے پیغمبر، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ہر چیز پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، معاشرت پر نگاہ، عقائد پر نگاہ، دلوں پر نگاہ، ظاہر پر نگاہ، دشمنوں پر نگاہ، اور دشمنوں کے حربوں کو ناکام کرنے کی تدبیروں پر نگاہ، ہر چیز پر نگاہ ہوتی ہے، اپنوں پر غیروں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ کیا جنگ احد برپا نہیں ہوئی تھی؟ کیا جنگ بدر برپا نہیں ہوئی تھی؟ کیا جنگ خندق اور جنگ احزاب برپا نہیں ہوئی تھی؟ اور جنگیں برپا نہیں ہوئی تھی؟ اور ان جنگوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح تدبیریں کی تھی اور کس طریقے پر کفار کے حربوں کو ناکام بنایا تھا اور کس طریقے پر ان کے ہر مکر و فریب کا اللہ کے نبی نے عقل و دیانت اور اسی طریقے پر سوچ و بچار کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی لے کر کس طرح ان کو ناکام بنا دیا تھا اور کس طریقے پر دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیا تھا۔ آپ سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہوا کرتا، لیکن نبی جتنا عقل مند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا کا دیوانہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا سب سے بڑا دیوانہ، سب سے بڑا فرزانہ، اس کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب سے بڑے اللہ کے دیوانے۔ کیسے دیوانے؟ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی دن بھر مصروف، راتوں میں آئے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، بیوی موجود ہے، تھکان موجود ہے، بستر موجود ہے، سونے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا عشق اندر سے بے چین کر رہا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس میں آتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے،
کافی دیر سے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت عائشہ اپنے بستر پر لیٹے کروٹیں لیتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور پھر حضرت عائشہ کے بازو جا کر لیٹ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد کہتے ہیں عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کروں، ذرا مجھے چھوڑ دے دو. اللہ اکبر. یہ ہے بھائیو عشق. بیوی موجود ہے، تھکان ہے، دن بھر کی مصروفیات سے دل دماغ اور جسم تھکا ہوا ہے، ضرورت آرام کی ہے، رات کا وقت بھی ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور محبوب ترین بیوی اپنے بازو موجود ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے عائشہ مجھے چھوڑ دینا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کا جواب ہوتا ہے بڑا پیارا جواب، ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، لحاظ بھی ہے، ہر چیز کا اس کے اندر لحاظ ہے. حضرت عائشہ جواب دیتی ہے اے اللہ کے نبی آپ میرے بازو رہے یہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ کے دربار میں جا کر عبادت کا اس وقت ذوق ہے تو آپ کے اس ذوق کو میں بھی پسند کرتی ہوں، آپ تشریف لے جائیں. ایک طرف بیوی کا حق بھی ادا کر دیا کہ میں چاہتی ہوں آپ رہے میرے پاس، بیوی تو ایسے ہی کہے، لیکن آپ کے دل کی رعایت، آپ کے جذبات کی رعایت، آپ کے اللہ کے عشق کی رعایت، اس میں کہتی ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ عبادت کے لیے جائیں تو اے اللہ کے نبی مجھے وہ بھی پسند ہے، آپ تشریف لے جائیں. یہ ہوتا ہے بھائیو عشق. کبھی تو پوری رات کھڑے ہوئے ہیں، پیروں پر ورم سوجن ہے، پیر کہیں سے پھٹتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں؟ نبی کا جواب ہوتا ہے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات میں کھڑے ہیں، صبح ہو جا رہی ہے اور ایک ہی آیت پڑھتے 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 پوری رات گزار دیتے ہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ایک ہی آیت. یہ آیت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ. حضرت عیسیٰ قیامت میں فرمائیں گے اللہ سے اور یوں کہیں گے اے اللہ یہ میرے ماننے والے عیسائی لوگ میرے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہوں نے میرے دین کو چھوڑ دیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑیں کر رکھی تھی. ان کے بارے میں اللہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں یہ تو آپ کے بندے ہیں، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ فإنہم عبادک، یہ تو آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کے پیدا کردہ ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ خالق، آپ مالک، آپ سب کچھ، آپ اختیار والے، پوری بادشاہت آپ کے ہاتھ میں، اس لیے بندے ہیں، یہ غلام ہیں. اگر آپ ان کو عبادت یا اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں یہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دینا چاہیں تو بھی آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ بڑے زبردست ہیں،
بڑے حکمت والے ہیں، عزیز حکیم، عزیز مانے زبردست ہے، آپ جو چاہے کر سکتے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، آپ بڑی حکمت والے ہیں، اس لیے آپ جو کام بھی کریں گے وہ حکمت ہی حکمت کے تحت میں کریں گے، اس لیے آپ کو کون پوچھنے والا ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پوری رات اس میں خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھائیو اللہ کا عشق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کر رہا تھا عشق کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ ایک چنگاری، اگر ایک چنگاری بھی کسی کے پاس میں نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ عشق کی چنگاری بھی نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت تو ہر مومن کو ہونا لازم ہے، چاہے وہ چنگاری کے برابر کیوں نہ ہو، اور وہ چنگاری تو ہم سب کو ملی ہوئی ہے، لیکن بھائیو اسے ذرا بھڑکانے کی ضرورت ہے، اسے ذرا ہوا دے کر اسے کیا کرو، بھڑکاؤ۔ ہوا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ چنگاری تو الحمدللہ آمنت باللہ کہنے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد ہر آدمی کو اللہ کے عشق کی چنگاری نصیب ہو گئی ہے، ہمارے سب کے دلوں میں چنگاری موجود ہے، لیکن اتنی چنگاری سے تو کام نہیں چلتا نا، اس کو اب بھڑکانا ہے، اس کو ذرا ہوا دینا ہے، اور جب ہوا دے کر اس کو بھڑکایا جائے گا اور وہ چنگاری ذرا بھڑکنے لگے گی، تب جا کر کام بنتا ہے۔ اب اس کو بھڑکاؤ، اب بھڑکانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بھڑکانے کا طریقہ ہے مانے کہ نہ مانے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ مانے کہ نہ مانے پہلے ہی کہہ دیا میں۔ اشکال کا جواب، اگر میں کہتا نا اللہ کا ذکر کرنا تو کوئی اشکال کر سکتا تھا، ہمارے اندر تو اتنا جذبہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیسا ذکر کریں؟ میں نے جواب دیا مانے کہ نہ مانے ذکر کرو۔ شیخ نے کہہ دیا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن آپ چاہ رہے، آپ کی محبت بڑھ کے، آپ یہ چاہ رہے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑ جائے، آپ یہ چاہ رہے کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہو جائے۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں، شیخ نے آپ کو کہا 1000 بار اللہ 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 کی رنگ لگاؤ، آپ نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ ارے بھائی تیرا جی اگر نہیں چاہ رہا ہے تو بھڑکنا تو کبھی ہوگا نہیں۔ جی چاہے یا نہ چاہے لیکن کرو، جب کرو گے چند دن تک جی نہ چاہ کر کرو گے، اور چند دن کے بعد جب وہ بھڑکنا شروع ہو جائے گی آپ کو مزہ ایسا آئے گا کہ وہ خود آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی، وہ آگ، اور یوں کہے گی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، میں تو تجھے چھوڑنے والی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، میں تو تجھے چھوڑنے والی نہیں ہوں، تو نے مجھے بھڑکایا ہے، اب میں تجھے بھڑکا کے رکھوں گی، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ جی چاہے یا نہ چاہے ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرو، ہر صورت میں نماز پڑھا کرو، ہر موقع پر تلاوت کیا کرو۔ یہ اللہ کے عشق کی آگ کو بھڑکانے والے اسباب ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرنے والے اسباب ہے۔ جب چند دنوں تک آپ یہ کرتے رہیں گے، عادت آپ کو ایسی پڑ جائے گی کہ بغیر اللہ کے ذکر کے آپ کا جینا دشوار ہو جائے گا، تلاوت کے بغیر آپ کا جینا دشوار ہو جائے گا، تہجد کے بغیر
آپ کا جینا دشوار ہو جائے گا، اور کبھی اتفاق سے نیند کا غلبہ ہو گیا یا اور کسی وجہ سے آپ اٹھ نہ پائے اور آپ کی تہجد چھوٹ گئی، تو وہ اندر کی جو آگ آپ کے اندر اللہ کے عشق کی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہے گی کیوں سو گیا تھا، کیوں سو گیا تھا، کیوں سو گیا تھا، آپ کو بے چین کر کے رکھ دے گی۔ لیکن اگر آپ نے بھڑکایا نہیں تو وہ چنگاری پڑی رہے گی، کہیں کچھ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، راکھ کے ڈھیر میں کہیں ایک چھوٹی سی چنگاری دبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ چائے نہیں بنا سکتے، دودھ گرم نہیں کر سکتے، اس میں آپ روٹی نہیں پکا سکتے، آپ اس میں کھانا نہیں پکا سکتے، آپ اس میں پانی بھی گرم نہیں کر سکتے، آپ اس سے سینکا نہیں لے سکتے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ گرمی پانا چاہیں تو آپ کے لیے بس کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ چھوٹی سی چنگاری ہے، اس چنگاری سے کام نہیں چلا کرتا۔ اب جب وہ بھڑک جائے گی اس کے بعد پھر دیکھنا کیا کیا بنانا چاہتے ہو سب بنتا رہے گا۔ چائے بنانا چاہتے ہو بنے گی، دودھ گرم کرنا چاہتے ہو گرم ہوگا، کھانا پکانا چاہتے ہو تو کھانا پکے گا، بریانی چاہتے ہو تو بریانی بنے گی، حلوے مانڈے چاہتے ہو تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ سب کچھ بنتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے پر اللہ کے عشق کی آگ جب آپ بھڑکا کے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے اندر وہ لیاقت، وہ صلاحیت پیدا کر دے گی کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوتا رہے گا۔ جو چاہیں گے، کیا چاہیں گے آپ؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ عشق کی آگ بھڑک جائے گی تو میں نے کہا آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے ہم کیا چاہیں گے؟ نیند کرنا چاہیں گے یا نماز چھوڑنا چاہیں گے؟ ذکر نہیں کرنا چاہیں گے؟ تلاوت نہیں کرنا چاہیں گے؟ اچھے کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا یہ آنکھ کے بھڑکنے کے بعد یہ ہو سکے گا؟ نہیں، اس وقت جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ۔ وہ چاہیں گے آپ، تلاوت کرنا چاہیں گے، نماز پڑھنا چاہیں گے، راتوں میں اٹھنا چاہیں گے، آپ کو یہ اندر والی آگ اٹھا اٹھا کے بیدار کر کے کھڑا کر ڈالے، اور وہ لطف و مزہ اور کیف آتا رہے گا جس کو نہ پوچھئے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہو رہا تھا۔ سفر کے موقع پر رات کے وقت میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا۔ صحابہ کرام تھکے ماندے تھے، اللہ کے نبی بھی تھکے ماندے تھے۔ سب کو سونے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا، اور دو صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جاگتے رہنا، حفاظت کرنا۔ دو صحابہ جاگتے رہے، سارے صحابہ بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سو گئے۔ دو صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب نے کہا آپ بھی سو جائیے، میں ایک کافی ہوں، آپ کو بھی شاید نیند کا غلبہ ہے، آپ سو جائیں، میں جاگ لوں گا۔ وہ بھی سو گئے۔ ایک اب تھے، انہوں نے سوچا اب یوں ہی خامخواہ بیٹھنے سے کیا حاصل ہے، اندر سے وہ آگ ان کو بھڑکانے لگی۔ آگ تھی نہ پہلے سے، چنگاری نہیں تھی، بھڑک رہی تھی، شعلے مار رہی تھی۔ اس نے کہا ساری دنیا سوئی ہے لیکن میرا پروردگار جاگ رہا ہے۔ ساری دنیا سوئے گی، خدا تو کبھی نہیں سوتا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر اللہ سو جائے تو کیا ہوگا کائنات کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ اللہ آپ فرماتے لا تأخذه سنة ولا نوم،
کہ آپ کو کبھی نیند نہیں آتی؟ اللہ نے کہا کہ 2 شیشے لے لو اپنے ہاتھ میں. 2 شیشے لے لیے اور کہا اس کو ایسا پکڑ کے بیٹھ جاؤ. پکڑ کے بیٹھ گئے. اللہ نے نیند طاری کر دی موسیٰ علیہ السلام پر. ان کو اونگ آنے لگی, جھٹکے آنے لگے. 2-4 جھٹکے آئے. ہاتھ میں شیشہ تھا, پہلے تو سنبھالا, لیکن جب 2-4 جھٹکوں کے بعد ایک بڑا سا جھٹکا آیا, 2 ایسا ہوئے اور پاش ہو گئے جو ہاتھ میں موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ میں تو خالی شیشے ہیں, تم پر نیند طاری ہوئی تو شیشے برباد ہو گئے, اور میرے ایک ہاتھ میں زمین ہے تو ایک ہاتھ میں آسمان ہے. اگر میں سو جاؤں تو زمین و آسمان کا کیا ہو؟ یہ بھی ٹکرا کے پاش ہو جائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوتے نہیں. انہوں نے سوچا کہ سب سو رہے ہیں, میں کیوں نہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں. عشق اندر سے بے چین کر رہا تھا. کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر ڈالا. دور سے ایک دشمن نے دیکھ کر حملہ بھی کر دیا. تیر برسانے شروع کر دیے. 4-5 تیر ادھر لگ گئے. خون بھی ان کو آتا رہا, لیکن وہ نماز میں برابر مشغول رہے. بازو والے صحابی کی آنکھ بیدار ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے کہ تیر پر تیر لگے ہیں اور اس کے ساتھ خون رس رہا ہے, لیکن یہ برابر نماز میں ہے. انتظار میں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے, ذرا دیکھو, یہاں سے وہاں تک خون میں لت پت ہو گئے ہو اور نماز کو تم نے توڑا نہیں. انہوں نے کہا میں کیسے توڑتا, جبکہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ مزہ اور لطف آ رہا تھا کہ مجھے اس طرف التفات بھی نہ ہوا. یہ ہوتا ہے بھائیو عشق کا معاملہ. تو دیکھیے یہاں بھی 3 درجے ہیں. چنگاری کا درجہ یہ ہونا ہے لیکن کافی نہیں. اس کے بعد بھڑکنے والا شعلہ یہ ہونا چاہیے, تب جا کر کام بنے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آگ جلا دیتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جلا دیتی ہے. آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے عشق ہی میں بیچارہ مجذوب ہو جاتا ہے. اسی کو مجذوب کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے ان کے حواریوں کے ساتھ. راستے میں ایک نوجوان ایک جنگل میں ان کو ملا. ادب سے آیا, سلام پیش کیا, کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ سے ایک دعا کی درخواست ہے, اللہ کے واسطے میرے واسطے دعا کر دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, حضرت عیسیٰ کا واقعہ موسیٰ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ بے پناہ اپنا عشق عطا کر دے. مجھے اللہ اپنا بے پناہ عشق عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا اے اللہ تیرے اس بندے کو اپنی محبت کا ایک حصہ عطا فرما. بے پناہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اے اللہ اپنے اس بندے کو اپنی محبت کا ایک حصہ عطا فرما. وہ نوجوان کہنے لگا حضرت آپ میرے لیے بے پناہ عشق کی دعا کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ دعا تو میں نہیں کروں گا, میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تجھے اپنے عشق کا ایک حصہ عطا کر دے. اس نے کہا نہیں, مجھے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بے پناہ عشق عطا کر دے. اس کے بہت اصرار کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی, اے اللہ اس بیچارے کو آپ بے پناہ اپنا عشق عطا کر دیجئے. یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے.
واپسی ہو رہی تھی، کچھ گھنٹوں کے بعد جہاں جانا تھا وہاں گئے، واپس آ رہے تھے، ان کے حواری بھی ان کے ساتھ میں تھے، دیکھا تو وہ نوجوان اسی جگہ پر ہے، کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ ٹکایا ہوا ہے اور بس ٹکٹکی لگائے دیکھا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں، خیر خیریت پوچھی، کوئی جواب نہیں، بس ادھر ہی ادھر کہیں دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایسی دعا نہ کرانا، میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اے اللہ اپنی محبت کا ایک حصہ عطا فرما، لیکن اس نے مجھے بار بار کہا، بے پناہ محبت کا جو ہے مطالبہ کرنے لگا، بے پناہ محبت آئی تو اس کے عقل و ہوش اڑ گئے۔ یہ واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر درج کیا ہے، حوالہ علماء کے لیے دے دیا ہے، ویسے وہ ترجمہ بھی ملتا ہے، عوام بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتاب میں عوام کو مطالعے کے لیے جو ہے مشورہ نہیں دیتا، وہ کتاب بڑے علم کی بات پڑھنے کی ضرورت ہے، عام لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح نہیں سمجھ میں آتی جیسے سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ کی محبت، دونوں کے تین حصے، تین درجے۔ خوف کا ادنا درجہ غیر معتبر، اور اتنا خوف تو شیطان کو بھی تھا، جیسے کہ میں نے آیات کے حوالے سے بتا دیا۔ دوسرا اس سے اوپر کا درجہ، اتنا خوف ما تحول بیننا و بین معاصیک، جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم آنکھوں کو بند کرنے والے بن جائیں، زبان کو روکنے والے بندے بن جائیں، کانوں پر ڈانٹ لگانے والے بندے بن جائیں، دل کے اوپر پابندی لگانے والے بندے بن جائیں، اور شہوات و خواہشات و لذات ان چیزوں کے پھندے میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچنے والے بنا لے۔ اتنا خوف اللہ کو ہاں مطلوب ہے، اور ایک اس سے اوپر کا وہ مطلوب نہیں۔ اسی طرح عشق کے تین درجے، میں بات بتا رہا تھا آپ کو اللہ کے خوف کی، اور یہ بتا رہا تھا خوف کتنا ہونا چاہیے اور خوف کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا ہے اور اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب جنت کی خواہش ہم سب کو ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو دیکھو کتنا پیارا نسخہ اللہ نے دے دیا، خوف کرو اللہ کا، اور اس خوف سے اپنے آپ کو بچا لو گناہوں سے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ، ایک باطنی گناہ۔ بار بار اس کا تذکرہ میری مجلسوں میں آیا ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی بار بار آپ کو کر دی ہے۔ یہاں گناہ سے بچنے کا مطلب ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی۔ حسد سے بچو، کینے سے بچو، تکبر سے بچو، عجب و خود پسندی سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو۔ اسی طریقے پر جو دل کے اندر پیدا ہونے والے امراض بے شمار، ان تمام چیزوں سے بچو۔ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، شہوتوں سے بچو، اور آنکھوں کے گناہ سے بچو، کانوں کے گناہ سے بچو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کہا کرو، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، ہاتھ سے بھی نہ دو، پیر سے بھی نہ دو، زبان سے بھی نہ دو، تمام ظاہری باطنی گناہوں سے بچاؤ۔ جو آدمی اللہ کا خوف کھا کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بات چلی تھی اس آیت پر جس میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں نے کہا تھا اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ
خوف کا مرتبہ بتایا، اور یہ بتایا خوف علماء کی خاص الخاص صفت ہے۔ معلوم ہوا کہ خاص الخاص صفت معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بھاری چیز ہوتی ہے۔ میں نے اسی کو بتانے کے لیے سب باتیں عرض کیا آج آپ کے سامنے۔ دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ خوف وہی کھاتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، لیکن عالم کسے کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے سمجھنے و سمجھانے کا۔ اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آپ اگلے جمعرات کو تشریف لائیے گا، ہے نا؟ اگر آپ کو اس کا سمجھنے کا شوق ہو کہ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خوف کھانے والے بندے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اب یہ علماء جو ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء، اگر اس کو آپ کو سمجھنے کا شوق ہو تو آئیے گا، اگر شوق نہ ہو تو آج ہی سلام کر کے چلے جائیے گا۔ آئیں گے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت و توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔